سيدنا ومولانا حبيبنا طبيب نفوسنا على النبي الأمي البدر الجليل الكوكب الدري البشير والنذير الرسول المصدق العشير الممجد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المطهر والشجاع الغضب والقاسم الله وصفر أبي شبير والشكر خالي بعد خيبر عامل اللواء الحمد يوم المحشر مظهر الأجال مظهر الفرائض الذي حبه فرد على الحاضر والغائب إمام المشرقين وإمام المغربين سيد الكونين أبي مولى الثقلين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجیے لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى کہ کوئی صلہ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ خداوند عالم کا ارشاد مبارک اس وقت نازل ہوا جب لوگ رسول اللہ کی خدمت میں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آپ سے بارہا سوال کر رہے تھے، تو خداوند عالم نے اپنے حبیب خاص کو وحی دی کہ اے میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ میرا اجر میرا پروردگار دے گا، تمہیں تمہارا مال مبارک ہو۔ لیکن چونکہ آپ بزد رہے تو خداوند عالم نے اس کا انتظام بھی کر دیا اور یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا ہی چاہتے ہو تو حبیب کے اقربا سے محبت کرو۔ عزیزان محترم، فطرت انسانی ہے کہ جب کوئی چیز کسی سے حاصل کی جائے، اگر وہ کوئی عظیم چیز ہو تو لینے والا اخلاقی طور پر دینے والے کو کچھ نہ کچھ بطور تحفہ ہی دیتا ہے تاکہ اس کے سر سے وہ احسان دور ہو جائے، اور اگر بات اسلام اور ایمان سے ہو تو وہ بات اس سے زیادہ اور بڑھ کر اس کا اجر تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رسالت مآب نے اسلام کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنے مصائب و آلام سے گزرے، زخم کھائے، تبلیغ کے آغاز کے ساتھ ہی آپ پر مصیبتیں آن پڑی۔ کبھی شیب ابو طالب میں رہے جہاں فاقہ کشی بھی کی گئی، کھانے پینے کی تنگی بھی کی گئی تھی، قریش نے سلسلہ منقطع بھی کر دیا تھا، جناب ابو طالب سے تمام تر معاملات قریش نے ترک کر لیے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ شیب ابی طالب میں فاقے بھی کٹے اور پیاسے بھی ایک دوسرے تھے کہ کوئی یا کسی کو بھی وہاں جا کر انہیں رسد پہنچانے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ قریش نے معاہدہ کر لیا کہ چونکہ ابو طالب کے بھتیجے نے دین کا اعلان کیا ہے اور دین حق لے کر آئے ہیں وہ، لہٰذا وہ جناب ابو طالب سے یہ بھی کہا کرتے تھے
کہ ہم مکے کی بادشاہی دے دیں گے، عرب کی بادشاہی دے دیں گے، لیکن اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ وہ دین کی تبلیغ نہ کرے۔ لیکن جناب ابو طالب کون تھے؟ جناب ابو طالب کی فضیلت کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے وصی بنایا، ان کے لیے وصی بنایا اللہ نے، اور تمام تبرکات جو ایک کے بعد دوسرے نبی کے پاس منتقل ہوتے گئے، اور زیادہ تر انبیاء عرب میں آئے، جہاں جناب ابراہیم کی کمان تھی، شیش کی نالین تھی، تمام تبرکات صرف انبیاء جہاں عرب میں اولاد ابراہیم کی سر اسماعیل سے ہوتے ہوئے جناب ہاشم تک آئے، جناب ہاشم کے بعد جناب عبد المطلب کے پاس آئے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے زمانے میں جناب ابو طالب کو اپنا وصی بنایا تھا، اور معصوم روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب زمین پر وصی پروردگار تھے، خدا کی جانب سے بنائے گئے وصی تھے، اور تمام تبرکات جو انبیاء کے آپ کے پاس تھے وہ آپ پر ذمہ داری تھی کہ وہ آپ رسالت ماں کو بحفاظت پہنچا دیں۔ یہ جناب ابو طالب کا مقام ہے کہ جنہوں نے رسالت ماں کی ظاہری طور پر حمایت کی اور باطنی طور پر ایمان لائے۔ اولاد ابراہیم سے تھے، اولاد اسماعیل سے تھے، ملت ابراہیم پر قائم تھے، اور آپ نے بارہا جناب رسالت ماں کی حفاظت کی۔ الغرض اتنی مصیبتیں رسالت ماں نے اٹھائیں اور خانوادہ عبد المطلب نے اٹھائیں۔ اب جب دین میں لوگ فوج در فوج آنے لگے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ دین میں اب لوگ جوق در جوق آتے جائیں گے، تو اے میرے حبیب سجدے کیجئے، عبادت کیجئے، اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیجئے۔ جب یہ مرحلہ آ گیا اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو لوگوں کو خیال آیا کہ اتنی مشقتوں کا کچھ تو کچھ رسالت ماں کو اجر دیا جانا چاہیے، لہذا بارہا سوال کرتے رہے، اور یہ ہر نبی کے دور میں آپ کی امت نے سوال کیا اپنے نبی سے۔ الغرض سوال کیا گیا تو خداوند عالم نے وحی کی کہ اپنے حبیب کو بھی اجر لینے سے محفوظ رکھا، اور لوگوں کا اصرار بھی پورا کیا کہ اپنے حبیب نے کبھی سوال نہیں کرایا، رسالت ماں سے کبھی سوال نہیں کرایا کہ مجھے اجر دو، بلکہ یہ کہنے لگایا کہ یہ کہہ دیجئے کہ اجر اللہ دے گا، وہ اجر مجھے دے گا، میرا پروردگار دے گا۔ لیکن بعد میں خداوند عالم نے یہ وحی نازل کی کہ اے میرے حبیب یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اقربا سے محبت کرے، اور اقربا سے محبت، اب محبت ایک ایسی منزل ہے کہ جسے اختیاری نہیں کہا جا سکتا، کسی پر لازم نہیں کی جا سکتی، بلکہ محبت فطری چیز ہے، وہ خود بخود آتی ہے۔ لیکن خالق کائنات کا ارشاد کہ حکم ہوا کہ آل رسول سے محبت کرو، رسول کے اقربا سے محبت کرو، اور دوسری جانب پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کا کوئی کام بندوں پر تکلیف دے بھی نہیں ہے۔ کیا پتا کسی کو آل محمد سے محبت ناگوار گزرے، لیکن خداوند عالم کا ارشاد کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اپنے حکم کے ذریعے سے، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے اقربا سے محبت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایسا بہترین انتظام ہے، کیونکہ اجر رسالت ادا کرنے والے کئی لوگ تھے، ان میں غریب بھی تھے، ان میں پیسے والے بھی تھے، دولت رکھنے والے بھی تھے، لہذا ایسا انتظام کیا گیا، چاہے غریب ہو یا دولت مند ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، غنی ہو یا کوئی ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، کوئی اپاہج ہو یا کوئی موت و سکرات کے عالم میں
رسالت ادا کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے سر سے بار احسان اٹھایا جائے، لیکن خداوند عالم تو ان سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے، لہذا اس نے اہل بیت سے محبت کو لازم قرار دے کے یہ بتلا دیا کہ دین خریدا نہیں جا سکتا، تاکہ کل دن یہ بات نہ ہونے پائے کہ اجر رسالت عطا کر دیا گیا تھا، دین ہمارا ہو گیا اور دین میں رد و بدل کیا جائے۔ دین کو محفوظ رکھا تو اہل بیت کی محبت کو فرض کر کے دین محفوظ ہو گیا اقربا کی محبت سے، تو یہ محبت جسے اللہ نے لازم قرار دیا تاکہ اجر رسالت بھی ادا ہو جائے، دین محفوظ بھی ہو جائے، ایمان بھی حاصل ہو جائے، لیکن یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ خداوند عالم کو اہل بیت سے محبت ہے۔ کائنات کو اس نے خلق کیا تو اہل بیت کی محبت میں خلق کیا۔ اگر اہل بیت کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، عنوان خلقت کائنات ہی اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کی محبت کو کائنات پر، اپنی ہر مخلوقات پر اللہ نے فرض کیا۔ یہ نہیں ہے کہ سوائے دور رسالت میں آپ ہی کی امت پر یہ محبت فرض کی گئی تھی، بلکہ ہر دور میں آدم سے لے کر رسالت مآب تک اور تا قیامت تک جتنی امتیں آئیں گی، بے شک یہ بھی نبی آخر الزمان کی امت ہیں، لیکن ہمارا امام کی رعایا ہے، اور ہر اس پر اللہ نے اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ محبت اہل بیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اسے فرما بندہ پاتا ہے، جسے فرما بردار بندہ پاتا ہے اس پر فضل اور احسان کرتا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین، اے لوگوں تمہاری جانب میں نے روشن دلیل کو بھیجا اور نور کو بھیجا، وتسمو بہ، اگر تم ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو پروردگار فسیدخلہم فی رحمت منہ، پروردگار تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وفضل، اور تم پر فضل کرے گا۔ جسے فرما بندہ پاتا ہے، جسے فرما بردار بندہ پاتا ہے، پروردگار اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور اہل بیت کی محبت کو پروردگار صرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جسے پروردگار چاہتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نور کی جانب لے جاتا ہے، گویا امامت کی جانب لے جاتا ہے، ولایت کی جانب لے جاتا ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں۔ پروردگار نے ان کا بھی انتخاب کیا، کیونکہ آل محمد کے فضائل کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح نور قرآن مجید نورانی ہے اور نور کی یہ ایک کیفیت ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ آنے والے قرآن ناطق تھے۔ تو پروردگار فضائل اہل بیت کا عالم یہ ہے کہ پروردگار ہر ایک کو اس منزل پر نہیں بھیجتا، مگر جس میں ظرف دیکھتا ہے، جس میں قوت فضائل اہل بیت کو برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، اسی کے حق میں یہ فضیلت آتی ہے، وہی مومن بنتا ہے، وہی شیعہ بنتا ہے۔ جس محبت کا خداوند عالم نے حکم دیا تھا بعد رسالت مآب، اس محبت کو اس انداز سے آپ کی امت نے دشمنی میں تبدیل کیا۔ رسالت مآب کے دور میں بھی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، لیکن بعد رسالت مآب مصیبتوں کا انداز بدل گیا۔ جس در پر رسالت مآب سلام کیا کرتے تھے اس در کو آگ لگا دی گئی۔ مولا متقیان کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا تھا، لوگوں نے آپ کی بیعت سے پھر گئے اور آپ کا انکار کرنے لگے۔ امام حسن مجتبیٰ عثمان زہر دیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا، اور اس قدر آل رسول کو مجبور کیا گیا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اپنے نانا کی قبر پر آئے، سلام آخر کہا، اپنی ماما والدہ کی قبر پر آئے، سلام آخر کیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہوا، اور کربلا میں آل رسول پر کیسی مصیبتیں آئی کہ 3 دن کی
کبھی اپنے بھانجوں کی لاشیں لا رہے ہیں تو کبھی اپنے بھائیوں کی لاشوں پر جا رہے ہیں، کبھی جناب عباس کی لاش پر جاتے ہیں تو کبھی کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کر رہے ہیں۔ امام حسین آنکھوں سے بصارت جا چکی تھی کیونکہ جناب علی اکبر شہید ہو چکے تھے، کمر امام حسین کی کمزور ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی کہ جناب عباس شہید ہو چکے تھے۔ اس عالم میں امام حسین پر کیسی مصیبتیں آئیں اور لعینوں نے آپ پر کیسا ظلم ڈھایا کہ شمر ملعون آپ کے گردن پسے گردن سے آپ کا سر جدا کرنے لگا، سرزمین کربلا ہلنے لگی، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا اور خون برسنے لگا تھا، الا خود قدر الحسین کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ جب یہ منظر ہوا، روز عاشور آیا، جناب زینب نے جب اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے مقتل میں پڑی ہیں عزیزوں کہ شہید کی پہچان اس انداز سے کی جاتی ہے کہ یا تو شہید کے سر کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے یا لباس کو دیکھ کر لاش کی شناخت کی جاتی ہے، لیکن ہائے شہزادی زینب نے مقتل کا جب رخ کیا تو آواز دیتی تھی کہ میرے بھائی زینب کہاں ہو، کہ نہ لاش پر سر ہے، ارے جسم سے لباس بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ جب بی بی آواز دے رہی تھی تو ناگہاں بے بریدہ سر سے آواز آئی کہ اے بہن زینب کس تجسس میں ہو کہ تمہارا حسین یہاں ہے۔ بی بی دوڑتی ہوئی امام حسین سے لپٹ گئی۔ دوسرا روز آیا جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو روایت بتلاتی ہے کہ امام زین العابدین نے سب کو سوار کیا، تمام بچوں کو سوار کیا، تمام بیویوں کو سوار کیا اور آپ نے محسوس کیا کہ جو اونٹ وہاں موجود تھے وہ کچھ آوازیں کر رہے تھے۔ امام بڑھ کر شہزادی زینب کے قریب آئے اور کہنے لگے پھوپھی اماں کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ ناطے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے ذرا سنبھل کے، ہم پر آل حسین کے بچے بٹھائے جا رہے ہیں، ذرا سنبھل کر چلنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی بچہ ہم پر سے گر جائے تو روز قیامت ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ سنبھل کر چلنا۔ ارے ہائے، ارے وہ جانور کو اتنا احساس ہے کہ وہ بچوں کو سنبھال کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن ہائے اشقیاء امت نے کیا ظلم ڈھایا، تازیانے لگاتے جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں کوفے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا منظر دیکھ رہا تھا کہ ناگہاں سامنے سے لشکر آیا اور اس میں نغارے بجائے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نظر کی تو دیکھا نیزوں پر سر تھے جن پر چہروں پر لہو لگا ہوا تھا اور کٹے ہوئے سر تھے، بڑے نورانی سر تھے اور ایک بلند ایک سر تھا جسے دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ جب وہ قریب آیا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ امام حسین آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ پروردگار کی عجیب نشانیوں میں سے اصحاب کہف انتہائی عجیب نشانی ہے، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ ہائے میرے مولا حسین، ارے اصحاب کہف سے زیادہ عجیب نشانی تو یہ ہے کہ امت نے کلمہ پڑھنے والے رسول کے نوازے کو قتل کیا اور ان کے سر کو نیزوں پر بلند کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب نیزے آگے بلند ہوتے گئے، سر آگے بڑھتے گئے تو پیچھے ناکیں آنے لگے، بے کجاوا ناکیں تھے، ناماریاں تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر بیویاں بیٹھی ہوئی بے مخنہ و چادر بیویاں تھیں، اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے، ارے پردہ اپنے بالوں سے کر رہی تھی اور کبھی کہتی کہ یا جدہ یا رسول اللہ کہاں ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو لعین کوفوں کے بازار میں پھرا رہے ہیں۔ ارے ہائے ہر گھر سے لوگ تماشا دیکھتے ہیں، ارے آل رسول کی بربادی کا آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس